مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی، ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم ہیں، فرما بردار ہیں۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور نہ تم بحث کرو، نہ جھگڑو، نہ جدال کرو، کس سے؟ اہل کتاب سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتاب والے ہیں، علم والے ہیں، بات کو سمجھنے کی صلاحیت اور استعداد رکھتے ہیں۔ اس بنا پر ان سے بحث اور گفتگو میں بھی تلخی اور تندی مناسب نہیں۔ گویا اہل علم سے اور لا علم لوگوں سے بات کرنے کے طریقے میں فرق ہوگا۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے پر جو اچھا ہو، احسن ہو۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، سخت بات کا جواب نرم الفاظ سے۔ نمبر 2، غصے کا جواب بردباری سے۔ اور نمبر 3، جاہلانہ شور و شغب کا جواب باوقار گفتگو سے۔ گویا دوسرے معنوں میں داعیانہ کلام، ناصحانہ کلام تو ہو سکتا ہے، مناظرانہ نہیں سمجھ آئی بات؟ داعی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف بلانے والے کو۔ تو امت مسلمہ کا کردار کیا ہے کہ جو بھی مسلمان نہیں ہیں ان کو کیا کرے؟ اسلام کی طرف بلائے۔ کس طرح بلائے؟ اچھی طرح گفتگو کر کے، نصیحت کے ساتھ، مناظرے کر کے نہیں۔ یعنی اہل کتاب سے مناظرے کرنے کی بجائے، بحث مباحثے کرنے کی بجائے، جھگڑنے کی بجائے کیا کرو؟ اچھے انداز میں بات پہنچاؤ، اچھی طرح گفتگو کرو۔ اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ کے علماء۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ کس پہ ظلم کیا؟ تم پہ ظلم کیا۔ یعنی اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے جن لوگوں نے تمہارے اوپر ظلم ڈھایا ہے، تو ان کے ظلم کے جواب میں تم ان سے پھر نرم گفتگو کیسے کر سکتے ہو؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین بہت اعتدال کا دین ہے، کہ جب تک کوئی تمہیں چھیڑتا نہیں، کوئی تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، تو تم زیادتی کرنے میں پہل نہ کرو، حتیٰ کہ گفتگو میں بھی محتاط رہو۔ لیکن ہاں، اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو پھر یہ نہیں کہ ایک گال پہ کوئی مارے تو دوسرا پیش کر دو، جیسے عموماً ایک اچھے مذہب کا تصور یہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اسلام کی خوبصورتی اعتدال میں ہے۔ تو یہاں ظلم سے مراد نمبر 1 تو عام معنوں میں ظلم و ستم ہے، جیسا کہ آج کل بھی بعض مسلمان علاقوں پر مسلمانوں پہ ان کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ ظلم بحث و مباحثہ کے میدان میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے خلاف جارحانہ عزائم رکھتے ہوں، مسلمانوں پر شدید قسم کی علمی تنقید یا یلغار رکھتے ہوں اور وہ اس معاملے میں ظلم کر رہے ہوں، مثلاً یہ کہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے اور اس میں بے جا باتیں کریں، یا اسی طرح نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ناروا بات کریں، تو ایسی صورت میں پھر ان کی باتوں کے مقابلے میں اعراض نہیں برتنا، بلکہ پوری قوت کے ساتھ، یعنی قوت سے مراد یہاں جسمانی قوت نہیں ہے، اس سے مراد یہاں علمی قوت اور جواب دینے کی قوت ہے، یعنی بھرپور علمی دلائل کے ساتھ آپ جواب دیں گے۔ تو گویا جو لوگ تعصب سے خالی ہیں،
یعنی سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے سورۃ آل عمران میں لیسو سواء، وہ سب برابر نہیں ہیں. ان میں سے کچھ لوگ بہت معقول بھی ہیں، وہ حق کی تلاش میں بھی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں ایسے معقول لوگ اسلام قبول کرتے رہے. تو ان میں سے جو لوگ مذہبی تعصب نہیں رکھتے، پریجوڈس نہیں ہے، کوئی ضد نہیں ہے، کوئی ہٹ دھرمی نہیں ہے، اسلام کے لیے کوئی کینہ اور بغض نہیں رکھتے، تو تم صرف ان کے اہل کتاب میں سے ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرو گے، یعنی ان کے ساتھ شدت نہیں برتو گے، بلکہ احسن طریقے سے بات کرو گے، بہت معقول انداز میں، بہت پازیٹیولی. اس میں آپ کے لیے کوئی سبق ہے کہ مثلاً آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں، کسی ایسے مقام پر ہیں کہ کسی عیسائی یا یہودی کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو جاتا ہے، وہ آپ سے اسلام کی کوئی بات پوچھتا ہے یا جاننا چاہتا ہے یا نہیں پوچھتا اور آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے اور وہ ہے موجود ہے، تو اس ڈفرینس کو کس طرح لوگے؟ کیا ایک دم ذہن میں یہ لے آؤ گے کہ یہ تو ہیں ہی بہت ظالم، اور دیکھا وہ یہودی وہاں اسرائیل میں کیا کر رہے ہیں اور وہ فلاں جگہ عیسائیوں نے کیا کیا، بس فوراً ہی آپ کا خون جوش مارنے لگے اور آپ غصے میں آ کر اس ایک انڈیویجول سے جھگڑنا شروع کر دیں اور اس کی بات سنے بغیر، اس کی بات کا جواب دیے بغیر آپ شروع ہو جائیں دنیا بھر کی پالیٹکس پہ؟ یہ انداز نہیں ہوگا. ایک عام انسان جس سے آپ ریلیجن کے معاملے میں کوئی گفتگو کر رہے ہیں اور وہ آپ کی گفتگو میں آپ سے ایگری نہیں کر رہا، ڈس ایگری کر رہا ہے، آپ سے بحث کر رہا ہے، تو ہمیں کیا نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم احسن طریقہ اختیار کرنا، ہمدردی کے ساتھ، ناصحانہ انداز میں، خیرخواہی کے ساتھ بات کرنا، جھگڑنا نہیں شروع کر دینا، ظلم و زیادتی نہیں کرنا. اور جو مناظرہ باز قسم کے لوگ ہیں، بے وجہ کی بحث چاہتے ہیں، ان کو تو پھر منہ ہی نہیں لگاؤ. الا الذین ظلموا منہم میں ایک معنی کیا ہو سکتا ہے کہ ان سے بحث ہی مت کرو، یعنی جو سننا نہیں چاہتے، جو محض نکتہ چینی چاہتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ کوئی بھی شخص جس سے آپ کا اختلاف رائے ہوتا ہے، اور یہ زندگی میں بہت دفعہ ہوتا ہے، کسی بھی موضوع پر، کسی بھی معاملے میں، اور خصوصاً علمی دنیا میں، ضروری نہیں کہ سب ایک ہی طرح سوچتے ہوں، سب ایک ہی طرح بولتے ہوں، سب ایک ہی بات کہتے ہوں. مختلف لوگ صاحب علم ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے خیالات میں مختلف ہو سکتے ہیں اور ہر ایک کے پاس اپنے دلائل ہو سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں اسلام ہمیں کیا تاکید کرتا ہے، کیا تلقین کرتا ہے کہ جب اہل علم کے ساتھ تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے اور کہیں بحث مباحثے کی صورت پیش آئے تو احسن خوبصورت انداز اختیار کرو، اور اگر وہ واقعی کوئی بات جاننا چاہتے ہیں تو اس صورت میں تو احسن رویہ اختیار کرو، اور اگر وہ جاننا ہی نہیں چاہتے، صرف ظلم کرنا چاہتے ہیں اور صرف تم کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں یا تمہیں خوار کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر کیا کرو؟ اعراض کر لو، کیونکہ یہ پھر کس میں آئے گا؟ لغو میں. کہ بیکار کی بحثیں کوئی شخص کرنا چاہتا ہے، بے وجہ کی بال کی کھال اتارنا چاہتا ہے، اس کا مقصد کچھ نہیں سوائے اس کے کہ آپ کو ذلیل کرے، ظلم کرے آپ پر. ایسے لوگوں سے پھر بحث کی ضرورت نہیں. مجادلہ اس وقت فائدہ دیتا ہے جب وہ کسی کنکلوژن پہ پہنچے. تو جو بحث بے نتیجہ ہو، بحث برائے بحث جس کو آپ کہتے ہیں، جو اعتراض برائے اعتراض ہو، جو مخالفت برائے مخالفت ہو، جس کے پیچھے نہ حق کی تلاش ہو، نہ خیر خواہی ہو، اور نہ ہی کوئی خاص مقصد ہو، تو محض ایک علمی اکھاڑے کا منظر پیش نہیں کرنا، یا یہ کہ جس طرح دو پہلوان محض کشتی لڑتے ہیں، کس لیے، کیا مقصد ہوتا ہے؟ دونوں کا مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے کو پچھاڑنا. ٹھیک ہے، کھیل کی دنیا میں تو درست ہے کہ ایسے کھیل کھیلا کریں لوگ اپنی جسمانی طاقت کے مظاہرے کے لیے، لیکن اگر اہل علم بھی اسی قسم کی علمی طاقت کے مظاہرے کرنا چاہتے ہیں اور ایسے ہی کرتب کرنا چاہتے ہیں اور بحث برائے بحث کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے پھر قالوا سلاما ہی اچھا ہے. وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ ہم اس سے زیادہ آپ سے بحث نہیں کر سکتے، کیونکہ شریر لوگوں، کج فہم لوگوں، کج فہم کا مطلب آتا ہے جن کی عقل ٹیڑھی ہو چکی ہو، شریر لوگوں یا کج فہم لوگوں کی باتوں کے جواب میں انہی کی طرح کی روش اختیار کرنا درست نہیں. الزام کا جواب الزام سے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا کسی مسلمان کا اخلاق نہیں ہو سکتا. نہ تو یہ انبیاء کا طریقہ ہے، نہ ان کی سنت ہے، اور نہ اس طریقے میں کوئی خیر و برکت ہے. سمجھ گئے ہیں؟ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور کہو یا کہیے کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور تمہاری طرف نازل کی گئی.
وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا اور تمہارا الہ تو ایک ہی ہے، جھگڑا کس بات پہ ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں، آؤ تم بھی اس کی فرما برداری اختیار کر لو۔ اب یہاں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب پہنچانے لگتے ہیں تو ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ نہیں بحث ہو جائے گی، وہ مانے گے نہیں، لڑائی پڑ جائے گی، ہے نا، اس ڈر سے ہم بتاتے ہی نہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ سچی بات ہے ہم کو طریقہ ہی نہیں آتا بتانے کا، ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہیں تو کہیں کیا ہے، کوئی ایسا مسئلہ کسی کے ساتھ؟ اس کا ہی جواب ہے یہاں، قولو کہو، آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر، یعنی ایمان سے بات شروع کرنی، عقیدے سے بات شروع ہوگی، کیونکہ وہ بنیاد ہے، اگر عقیدہ درست نہیں تو باقی تو اخلاقیات ہر ایک کی فرق ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اخلاق میں آپ سے زیادہ بہتر ہو، تو بات بنیاد سے کرنا ہے، عقائد سے کرنا ہے، اور وہ کیا کہ ہمارا ایمان اور تمہارا ایمان ایک ہی الہ پر ہے، اس معاملے میں ہم ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں یا ایک دوسرے کی طرح ہیں۔ انزل الینا و انزل الیکم، ہم اس کو بھی مانتے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور اس کو بھی مانتے ہیں جو تمہاری طرف نازل ہوئی ہے، اور تم نہیں مانتے جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے۔ ہمارے لیے تو مشکل نہیں ہے آپ کی کتاب کو ماننا، ہم تو مان رہے ہیں، ہم تورات کو بھی مانتے، انجیل کو بھی مانتے، تمہارے لیے کیا مشکل ہے کہ قرآن کو نہیں مانتے؟ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، تم بھی اسی رب کو مانتے ہو، ہم بھی اسی رب کو مانتے ہیں، تمہارا رب بھی وہی ہے، ہمارا رب بھی وہی ہے، پھر یہ جھگڑے کیسے، اختلافات کیسے، فرق کہاں؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم بس اس کے فرما بردار ہیں، صرف اس کے ہیں، تم بھی صرف اسی کے بن جاؤ، شرک چھوڑ دو۔ اہل کتاب کے ساتھ اسلام کی بات تو اتنی سمپل ہے کہ تم ایکسٹرا چیزیں چھوڑ دو، اصل پہ آ جاؤ، اور بس۔ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے سورۃ آل عمران میں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہیے اے اہل کتاب، آؤ ایک بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنائیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، یہ بات نہ مانے، تو کیا کہو، تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں، ہم مسلم ہیں، یہ تم نے اپنے نام فرقہ وارانہ رکھ لیے ہیں، یہودیت اور عیسائیت وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اللہ نے تو سب کو مسلمان پیدا کیا ہے، اور اسلام ہی سب کا دین رہا ہے۔ تو یہاں بھی پھر ان لوگوں سے بات کرتے وقت کیا بات کرنی ہے اور کہاں سے شروع کرنا ہے؟ تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم سب ایک الہ کی عبادت کریں اور ٹرینٹی کو چھوڑ دیں، شرک کرنا چھوڑ دیں۔ جو کچھ اہل کتاب پر نازل ہوا اس پر ایمان لانے کے سلسلے میں ایک بات یاد رہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو پچھلی کتابوں کے انہی حصوں کو ہم مانتے ہیں جو واقعی اللہ نے اتارے ہیں اور جن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، یعنی وہ ہماری جو نیت ہے یا ذہن ہے اس میں یہ بات واضح رہے کہ تورات اور انجیل سے مراد وہ کلام ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اترا اور تحریف سے پاک ہے، اور موجودہ کتابیں جو ہیں ان کے بارے میں مسلمانوں کی کیا ہدایت ہے کہ ان کی نہ تصدیق کی جائے نہ تکذیب کی جائے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے۔ کون سی کتاب؟ قرآن پاک۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، پس وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب، یؤمنون بہ، ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور یہاں ایمان رکھنے سے مراد کیا ہے؟ اس پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ جو اس پر عمل نہیں کرتے ان کے لیے تو کتاب کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام لیے ہیں۔ تو آتیناہم الکتاب سے سارے عام اہل کتاب مراد نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر کے وہ لوگ ہیں جو اپنے علم کی حد تک تورات اور انجیل پہ اس وقت قائم تھے، جو سیریسلی سنجیدگی کے ساتھ تورات اور انجیل کو لے رہے تھے، ان کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ،
اور ان لوگوں میں سے یعنی اہل مکہ میں سے، اہل عرب میں سے، من یؤمن بہ، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، الا الکافرون، مگر کافر لوگ ہی۔ تو گویا کچھ لوگ اہل مکہ میں سے اس کتاب پر ایمان نہیں بھی لاتے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جن کو پہلے سے ہی سچائی کا علم ہوتا ہے، اور دوسرے جنہیں سچائی کا علم نہیں ہوتا لیکن فطرت کی سطح پر وہ سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ مثلا آپ میں سے کچھ لوگ ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے کہ جن کے ہاں کتاب کا پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، عمل کرنا ایک عام سی بات تھی۔ وہ بچپن سے اس ماحول کو دیکھتے رہے، اس سے متاثر ہوئے اور وہ دین کے راستے پہ چلنے لگے۔ لیکن مسلمانوں ہی کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کو بچپن میں ایسا کوئی ماحول نہیں ملا، جنہوں نے کبھی قرآن کو پڑھا نہیں، سنا نہیں، سمجھا نہیں، لیکن جو ہی ایسا موقع سامنے آیا، جو ہی ایسی فیسلٹی ملی، تو وہ فوراً اس کی طرف لپک گئے، اور وہ ان سے بھی آگے نکل گئے جن کو بچپن سے یہ سب کچھ ملا ہوا تھا، یعنی علم میں، عمل میں، کوشش میں، محنت میں۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تو آپ کی طرف کتاب اتار دی، آپ کی طرف سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور الکتاب سے مراد یہاں القرآن ہے۔ تو فرمایا کہ اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان اہل مکہ میں سے بھی کچھ تو مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، اور کافر لوگ ہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو مانتا کون ہے؟ جن کے پاس یا تو علم ہو، اور یا پھر علم نہیں بھی تو سچائی کی تلاش ہو، اور جب سچائی سامنے آئے تو فوراً اس سے آگے بڑھ کر قبول کر لیں، اور رہے کافر تو وہ تو محض انکار ہی کرتے رہتے ہیں۔ اب جیسا کہ پہلے بات ہوئی کہ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں کہ یہ سچی کتاب ہے بھی یا نہیں۔ تو اس کی دلیل دی گئی ہے کہ سچی کیوں نہیں۔ اس کتاب کی تھوڑی سی تاریخ تو دیکھو، کس شخص پہ اتری، کون تھا وہ، اس کا اپنا علم کیسے تھا، اس کی اپنی گزشتہ زندگی اس کتاب کے نزول سے پہلے کس طرح کی تھی۔ وما كنت تتلو من قبله من کتاب، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ فرمایا قرآن پاک سے پہلے آپ کوئی بھی کتاب، من کتابن، اسم نکرہ ہے، اور اسم نکرہ میں بھی پھر من لگا ہوا، یعنی کسی قسم کی کوئی کتاب یا کتاب کا کوئی حصہ بھی، کوئی بھی تحریر آپ نے کبھی نہیں پڑھی تھی۔ ان لیٹرڈ تھے، پڑھنا لکھنا جانتے نہ تھے۔ ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ تخطہ کا لفظ جو ہے خے توئے توئے سے، خط، خط کس کو کہتے ہیں؟ خط اصل میں لکیر کو کہتے ہیں۔ تو لکیریں ڈالنا یعنی لکھنے میں بھی ایک طرح سے چھوٹی چھوٹی لکیریں ہی ہوتی ہیں، سیدھی، ورٹیکل، ہاریزونٹل، ٹیڑھی۔ تخطہ اسی سے ہے، یعنی خط ڈالتے تھے۔ ولا تخطہ بیمینک، اور پھر یہاں پر ہاتھ نہیں آیا، بیدک کا نہیں آیا، بیمینک کا آیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لکھنے کے لیے دایاں ہاتھ ہی استعمال ہونا چاہیے۔ اب اگر بچپن سے آپ کو بائیں کی عادت پڑ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اب کیا ہو سکتا ہے، کوشش کر دیکھیے دائیں طرف آنے کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے برابر کی قوت استعمال کرتے تھے، یعنی جو کام جتنی طاقت سے دائیں ہاتھ سے کرتے اتنی سے بائیں سے کرتے تھے، دونوں ہاتھوں سے لکھ سکتے تھے۔ ہمارا تو ایک ہاتھ زیادہ چلتا ہے اور ایک کم چلتا ہے نا، جس کو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ اس کے مسل ٹیون ہو جاتے ہیں اور بہتر کام کرتا ہے، دوسرا جو ہے وہ نکما ہی رہتا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہی ہاتھ استعمال کرنے سیکھے، اور موجودہ دور میں جو لوگ ترقی یافتہ ہو چکے ہیں وہ ایک نہیں دو ہاتھوں سے کام لیتے ہیں، اور ہم ایک بھی استعمال نہیں کرتے۔ ولا تخطہ بیمینک، اور نہ اپنے ہاتھ سے اس کو لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا، اور پھر آپ جانتے کہ لکھنے کے لیے بھی علم ضروری ہوتا ہے، تو گویا آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تو مبطلون یعنی باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے، نہ ماننے والے پھر شک کرتے۔ یعنی اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے یا آپ نے کسی استاد سے کچھ سیکھا ہوتا تو لوگوں کے پاس ایک بہانہ ہوتا کہ فلاں شخص اس کا استاد ہے، اس نے اس کو سکھایا ہے اور اس کی مدد سے یہ سب کام کر رہا ہے۔
تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اس کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں کوئی موضوع ایسا نہیں جو زیر غور نہ آیا ہو. بعض اوقات زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں جن کو ہم عام طور پر نظر انداز کر جاتے ہیں، ان تک کا جواب اور ان تک کی تفصیل یا ان کے بارے میں بھی گفتگو قرآن پاک میں موجود ہوتی ہے. اور ہم اکثر یہ تجربہ کرتے ہیں کہ کبھی آسمانوں کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی سمندروں کی طے کی بات ہو رہی، کبھی مشرق کی، کبھی مغرب کی، کبھی انسانی فطرت کی، کبھی بچوں کے متعلق، کبھی شوہر کے متعلق، کبھی بیوی کے متعلق، کبھی مال کی تقسیم کے متعلق، کبھی جنگوں کے متعلق. یعنی کتنے موضوعات ہیں جو بیک وقت اس کتاب کے اندر موجود ہے. دنیا کی ساری کتابوں سے یہ کتاب اس لیے مختلف ہے کہ دنیا کی باقی کتابیں کسی ایک موضوع سے متعلق ہوتی ہیں. مثلا سائنس کی کتاب ہے، یا طب کی ہے، یا فلسفہ کی ہے، یا میتھمیٹکس کی ہے، اور اس میں اسی موضوع سے متعلق بس معلومات ہوتی ہیں. لیکن قرآن میں سارے موضوعات اکٹھے ہو گئے، سب کی جامع ہے یہ، اسی لیے اس سے دل نہیں بھرتا. اور ہر ایک کو اپنی دلچسپی اور شوق کا کچھ نہ کچھ سامان مل جاتا ہے اس میں سے. تو ایسی کتاب ایک امی شخص پیش کرے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم پڑھے لکھے لوگ پڑھ کے یعنی اتنے اتنے سال اسکول کالجز میں لگا کے محض اس کے سمجھنے میں ہمیں مشکل پیش آتی ہے. میں اگلی آیت آپ کو دیتی ہوں ترجمہ کر کے، آپ بتائیے مجھے اس کی تفسیر. مشکل پیش آتی ہے، یعنی ایک ایک آیت کو کئی کئی دفعہ پڑھتے ہیں پھر بھی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی، پھر بھی کہتے ہیں نہیں یہ پہلو تشنا رہ گیا، یہ حصہ نہیں پوری طرح سمجھ آیا. اکثر چٹ آتی اس آیت کی دوبارہ تفسیر کر دیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پڑھنے کے باوجود بھی، پڑھانے کے باوجود، سننے سنانے سیکھنے یاد کرنے کے باوجود بھی جو آپ پرچہ دیتے ہیں، کتنے لوگوں کے 100% مارکس ہوتے ہیں؟ ایون ٹرانسلیشن میں بھی یا تفسیر میں نہیں ہوتے. تو کہاں یہ کہ ایک شخص یہ سب کچھ خود سے لکھ لائے اور وہ زندگی کے ہر موضوع سے متعلق معلومات رکھتا ہو، اور وہ معلومات بھی جو آج 1400 سال بعد ڈسکور ہو رہی ہیں. اس لیے بے پناہ دلائل ہیں اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں، سچا ہونے میں. قرآن بار بار کہتا ہے نا، ما کنت ثاویا فی اہل مدین، تم اہل مدین کے بیچ میں نہیں رہتے تھے، تم فلاں وقت پہ حاضر نہ تھے جب یہ قصہ ہو رہا تھا یا یہ واقعہ پیش آ رہا تھا، لیکن یہ سب کچھ تمہیں اللہ کی طرف سے دیا گیا. قدیم زمانے کی جتنی بھی تاریخ ہے، اب فرعون کی تہذیب یا فرعون سے متعلق بہت سی باتیں کہیں اور سے نہیں ملتی، خود قرآن ہی سے ملتی ہیں، اور قرآن ہی واحد سورس ہے ان معلومات کا. تو یہ سب کچھ کیا بتاتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے. اس لیے اس کتاب کی سچائی کے بارے میں کوئی شک نہ کرے. سب سے پہلے تو یہ خود اس بات کی نفی کرتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، بے دھڑکے پڑھو اس کو بغیر کسی پریشانی کے. بل ہوا آیات بینات، یہ کتاب کسی کی من گھڑت نہیں ہے، یہ تو روشن آیات پر مشتمل ہے، واضح دلائل پر مشتمل ہے. فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں ہے جنہیں علم دیا گیا، علم والوں کے سینوں میں محفوظ ہے. اور کسی چیز کو دل میں جگہ دینا، اس کو سینے کے اندر رکھنا، کیونکہ سینہ جسم کا سب سے محفوظ حصہ ہے. صدور صدر، اور جتنے بھی نازک ترین اعضاء ہیں باڈی کے، ہارٹ ہے، لنگز ہیں، اسپلین ہے، باقی یہ سب بھی کس خول میں ہے؟ سینے کے اس خول میں. یعنی محفوظ رکھنے کی علامت ہے نا، اس کو کیج ہے. یعنی ہمارا سینہ ایک طرح سے کیا ہے؟ ہمارے اوپر والے دھڑ کا یہ جو پنجرہ ہے، یہ حفاظت کے لیے ہے بہت سے اعضاء کی. تو اس پنجرے میں دل ہے، اس دل کے اندر قرآن ہے، کتنی حفاظت سے اس کو رکھا گیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جبریل امین لکھا ہوا نہیں لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا نہیں لائے تھے، بلکہ سینہ در سینہ منتقل ہوا، پھر لکھوایا گیا. اچھا، بہت سے لوگ جیسے حدیث کی اوتھینٹسٹی کو نہیں مانتے، وہ کہتے نہیں قرآن کو تو ہم مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے. تو ان سے کبھی پوچھنا چاہیے کہ قرآن کس نے لکھا تھا؟ قرآن کے کاتب کون تھے؟ قرآن کے محفوظ کرنے والے کون تھے؟ وہ بھی تو انسان ہی تھے. ٹھیک ہے، ذمہ اللہ نے حفاظت کے لیے، لیکن کام تو انسانوں نے کیا، تو انہی نے حدیث کو جمع کیا. اگر وہ قرآن کی حفاظت کے لائق تھے تو حدیث کے کیوں نہیں تھے؟ اور اس کتاب کا یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہے
وہ قرآن ہی ہے. اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور کتاب، کوئی اور تحریر نہیں کر سکتی، کسی بھی قوم، کسی بھی ملت کی. کہیں آپ کو تورات اور انجیل کے اتنے حافظ نہیں ملیں گے، کہیں آپ کو کسی اور کتاب کے اتنے حافظ نہیں ملیں گے جتنے اس قرآن کے ہیں. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہاں اگر آیات کو اس کے سمپل معنی میں لیا جائے، اس کی عربک ٹیکسٹ کو لیا جائے تو ایک معنی تو یہ ہوا. پھر آیت کا مطلب واضح دلائل بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے واضح دلائل اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں. یعنی یہ قرآن کا اعجاز ہے، کیونکہ قرآن پاک کی جو دلیل آپ کو سمجھ آتی ہے فوراً دل میں اتر جاتی نا، اندر چلی جاتی، کھپ جاتی، فوراً وہاں جا کے بس ٹک سے لگ جاتی، آپ کنونس ہو جاتے. بل ہوا آیات بینات، اتنی بین آیت ہوتی، اتنی واضح دلیل ہوتی ہے کہ مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہوتا. کہاں سے انکار کریں گے آپ؟ کیسے انکار کریں گے؟ اور خصوصاً جس کو سچائی کی تلاش ہے وہ تو انکار کر ہی نہیں سکتا. تو یاد رکھو کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھی، وہ تو پڑھے لکھے ہی نہیں تھے. یہ قرآن تو اللہ نے اتارا، سینے پر اتارا، سینوں میں محفوظ کیا، اور اس کے واضح دلائل بھی سینوں میں موجود ہیں اہل علم کے، علم والوں کے. ہاں کوئی نہ پڑھے تو پھر وہ ان سے بے بہرا ہے. اور پھر آیات بینات سے مراد پیشن گوئیاں بھی لی گئیں کہ قرآن نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں، وہ جانتے ہیں. اور اگر الذین اوتوا العلم سے مراد اہل کتاب لیے جائیں تو اہل کتاب کو بھی اپنی کتابوں میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں ملتی ہیں، ان کی کتابوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. اور اس طرح بل ہوا سے مراد صرف پھر قرآن نہیں رہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اہل علم اور اہل دانش، ان کے لیے آپ کی رسالت کے ثبوت میں ایک نہیں بہت سے نشانیاں ان کے پاس موجود ہیں، بہت سی پیشن گوئیاں موجود ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بذات خود ایک معجزہ ہے نا، کہ اس کتاب کی وجہ سے جو کام آپ نے کر دکھایا وہ حیران کن ہے. مثلاً آپ نے کہیں پڑھا لکھا نہیں لیکن آپ سے بڑھ کے معلم کوئی نہیں، آپ نے کسی جگہ سے ٹریننگ حاصل نہیں کی لیکن آپ سے بڑھ کے مربی کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر کسی نے تزکیہ یا تربیت کا کام نہیں کیا. یہ کیا ابو بکر اور عمر اور دیگر لوگوں کو کس نے نکھارا اور کس نے سنوارا؟ آپ نے کہاں سے یہ ٹریننگ لی تھی؟ کس یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے آپ؟ کون سی ڈگری تھی آپ کے پاس؟ اسی کتاب کی ڈگری تھی بہت بڑی آپ کے پاس. جبریل علیہ السلام کی صحبت تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق تھا جس سے ساری حکمتوں کے راز عیاں ہو گئے. آپ نے فن حرب یا سپاہ گری کس وار کالج میں پڑھا تھا؟ آپ نے یہ فن سپاہ گری کہاں سے سیکھا تھا؟ کس آرمی میں شامل تھے جہاں سے ترقی کرتے 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 وہ جرنیل بنے؟ لیکن آپ نے جس قسم کی جنگیں لڑی ہیں، حیرت انگیز ہے وہ سب کچھ. کیا خود آپ کی ذات معجزہ نہیں ہے اللہ کا؟ بل ہوا سے مراد اب دوسرے درجے پر خود آپ لیے جا رہے ہیں. مکہ میں کتنی سیاسی پارٹیاں تھیں کہ جن کے آپ پہلے ممبر بنے، پھر ترقی کرتے کرتے عہدیدار بنے اور پھر اس کے لیڈر بنے، اور پھر آپ نے زبردست قسم کی پالیٹکس کی. اور وہ پالیٹکس جس میں کوئی جھوٹ نہیں، فریب نہیں، دھوکہ نہیں، سچی صاف ستھری. آپ سے بڑھ کے کوئی سیاستدان نظر نہیں آتا. کس لاء کالج سے پڑھا تھا آپ نے؟ کہاں سے بہترین جج بننے کی ٹریننگ لی تھی کہ یہود و نصارہ تک آپ کے پاس فیصلے لے کے آتے تھے اپنے معاملات میں؟ بیک وقت کتنی پرسنالٹیز آپ کی ایک شخصیت میں جمع ہو گئی تھی، اور پھر اس جیسی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی. ایسا شخص یہ کتاب پیش کر رہا ہے اور اس کے ذریعے تربیت کر رہا ہے جو شروع بھی 40 سال کی عمر کو ہوئی جب پختگی کی عمر شروع ہو چکی تھی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ بچپن سے سب چیزوں کی ٹریننگ لے رہے ہیں، آپ کو ایک خاص طریقے پہ ڈھالا گیا، پھر آپ اس کام کے لیے 40 سال میں جا کے تیار ہوئے، پھر آپ نے وہ کام شروع کیا. لیکن 40 سال تک تو آپ کو خبر بھی نہ تھی کہ ہونے کیا والا ہے، کیونکہ اس سے پیچھے ہم ایک آیت پڑھ چکے ہیں نا، وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ. تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یعنی آپ تو اس کے لیے مینٹلی، فزیکلی یا کسی بھی اعتبار سے تیار نہ تھے کہ مجھے نبی بنایا جانے والا ہے تو میں ذرا اپنی ہیلتھ اچھی کر لوں اور لوگوں سے اچھے تعلقات بنا لوں، یا یہ ہے کہ میں کوئی اسپیکنگ آرٹ سیکھ لوں،
یا فن تقریر سے واقف ہو جاؤں. کسی بھی کام کے کرنے کے لیے باقاعدہ تیاری ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کون سی تیاری کی تھی؟ کیسی تیاری تھی؟ کچھ بھی تو نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.